السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ اپنے تمام انبیاء علیہ السلام کو حکم فرماتا ہے وہ حلال لقمہ کھائیں اور نیک اعمال بجا لایا کریں۔ پس ثابت ہوا کہ لقمہ حلال عمل صالح کا مددگار ہے۔ پس انبیاء نے سب بھلائیاں جمع کر لیں، قول و فعل، دلالت، نصیحت سب انہوں نے سمیٹ لیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے سب بندوں کی طرف سے نیک بدلے دے۔ یہاں کوئی رنگ مزہ بیان نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ حلال چیزیں کھاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے بننے کے اجرت میں سے کھاتے تھے۔ صحیح حدیث میں ہے کوئی نبی ایسا نہیں جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ لوگوں نے پوچھا آپ سمیت صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں بھی چند خیرات پر اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اور حدیث میں ہے حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی محنت کا کھایا کرتے تھے۔ حدیث میں ہے اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ روزہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ لگتا تھا، اور سب سے زیادہ پسندیدہ قیام داؤد علیہ السلام کا لگتا تھا۔ آدھی رات کو وہ سوتے تھے، آدھی رات کو قیام کرتے تھے، تہائی رات نماز تہجد میں گزارتے تھے، چھٹا حصہ سو جاتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے ایک دن نہ رکھتے، میدان جنگ میں بھی آپ کبھی پیٹھ نہیں دکھاتے تھے۔ ام عبداللہ بن شداد رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ کا ایک پیالہ شام کے وقت بھیجا تاکہ آپ اس سے اپنا روزہ افطار کر لیں۔ دن کا آخری حصہ تھا، دھوپ کی تیزی تھی، آپ نے قاصد کو واپس کر دیا۔ اگر یہ تیری بکری کا ہوتا تو خیر میں اور بات تھی۔ انہوں نے پیغام بھیجا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ دودھ اپنے مال سے خرید کیا ہے۔ پھر آپ نے پی لیا۔ دوسرے دن مائی صاحبہ حاضر ہوئیں، کہنے لگی یا رسول اللہ، اس گرمی میں میں نے دودھ بھیجا، آپ بہت دیر سے بھیجا تھا میں نے، آپ نے میرے قاصد کو واپس بھیج دیا۔ آپ نے فرمایا ہاں مجھے یہی حکم ہے، انبیاء صرف حلال کھاتے ہیں، صرف نیک عمل کرتے ہیں۔ اور حدیث میں ہے آپ نے فرمایا لوگو، اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ صرف پاک کو ہی قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو دیا ہے، اے رسولو پاک چیز کھاؤ، نیک کام کرو، تمہارے اعمال کا جاننے والا ہوں میں۔ یہی حکم ایمان والوں کو دیا کہ اے ایماندارو، جو حلال چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ۔ پھر آپ نے ایک شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، پراگندہ بالوں والا، غبار آلود چہرے والا ہوتا ہے، لیکن کھانا پینا حرام کا ہوتا ہے۔ وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر اپنے رب اے رب کہتا ہے، لیکن ناممکن ہے اس کی دعا قبول فرمائی جائے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو غریب حدیث فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا اے پیغمبر، تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے، ایک ہی ملت ہے، یعنی خدا کی عبادت کی طرف دعوت دینا۔ اسی لیے اس نے کے بعد فرمایا میں تمہارا رب ہوں، بس مجھ سے ڈرو۔ انبیاء میں اس کی تفسیر و تشریح ہو چکی ہے۔ جن امتوں کی طرف حضرت انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے انہوں نے خدا کے دین کے ٹکڑے کر دیے، جس گمراہی پر اڑ گئے اسی پہ نازاں و فرحاں ہو گئے، اس لیے کہ اپنے نزدیک اسی کو ہدایت سمجھ بیٹھے۔ پس بطور ڈانٹ کے فرمایا ان کے بہکنے بھٹکنے میں چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ ان کی تباہی کا وقت آ جائے۔ کھانے پینے دیجئے، مست و بے خود ہونے دیجئے، ابھی بھی انہیں معلوم ہو جائے گا۔ کیا یہ مغرور گمان کرتے ہیں کہ ہم جو مال اور اولاد انہیں دے رہے ہیں وہ ان کی بھلائی اور نیکی کی وجہ سے ان کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں، یہ تو انہیں دھوکے لگا رکھا ہے۔ یہ اس سے سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم جیسے یہاں خوشحال ہیں وہاں بھی سزا کے بغیر رہ جائیں گے۔ یہ محض غلط ہے۔ جو کچھ انہیں دنیا میں ہم دے رہے ہیں وہ صرف ذرا سی دیر کی مہلت ہے، لیکن یہ بے شعور ہیں، یہ لوگ اصل تک پہنچتے ہی نہیں۔ جیسے فرمان ہے تجھے ان کے مال و اولاد دھوکے میں نہ ڈالیں، اور اللہ کا ارادہ تو یہ ہے کہ اس سے انہیں دنیا میں عذاب کرے۔ آیت میں ہے یہ ڈھیل صرف اس لیے دی گئی ہے کہ وہ اپنے گناہوں میں اور بڑھ جائیں، اور جگہ ہے مجھے اس بات کے جھٹلانے والوں کو چھوڑ دے، ہم انہیں اس طرح بتدریج پکڑیں گے انہیں معلوم بھی نہ ہوگا۔
اور آیتوں میں فرمایا ہے یعنی مجھے اور مجھے اسے چھوڑ دے جس کو میں نے تنہا پیدا کیا اور بکثرت مال دیا اور ہر وقت فرزند دیے جو ان کی خدمت میں لگے رہتے اور ہر طرح کا سامان ان کے لیے مہیا کیا، پھر بھی اسے ہوس ہے کہ میں اس سے اور زیادہ دوں، ہرگز نہیں۔ وہ ہماری باتوں کا مخالف ہے اور آیت ہے تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں مجھ سے قربت نہیں دے سکتی، مجھ سے قریب تو وہ ہے جو ایماندار، نیک عمل اور مضمون کی اور بھی نیک عمل ہوگا۔ اس مضمون کی اور بھی بہت سی آیتیں ہیں۔ حضرت دادا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یا اللہ تو کا شکر ہے پس تم انسانوں کو مال اور اولاد سے مت پرکھو بلکہ انسان کی کسوٹی ایمان اور نیک عمل ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اخلاق بھی تم میں اسی طرح تقسیم کیے ہیں جس طرح روزیاں تقسیم فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا تو اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت رکھے اور اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت نہ رکھے۔ دین صرف اسی کو دیتا ہے جس سے اسے پوری محبت ہوتی ہے، پس جسے خدا دین دے سمجھو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، بندہ مسلمان نہیں ہوتا جب تک اس کا دل اور زبان مسلمان نہ ہو جائے، اور بندہ مومن نہیں ہوتا جب تک اس کی پڑوسی اس کے ایذاؤں سے بے فکر نہ ہو جائیں۔ لوگوں نے پوچھا ایذاؤں سے کیا مراد ہے؟ فرمایا دھوکہ بازی، ظلم وغیرہ۔ سنو، جو بندہ حرام مال حاصل کر لے اس کے خرچ میں برکت نہیں ہوتی، اس کا صدقہ قبول نہیں ہوتا، جو چھوڑ کر جاتا ہے وہ اس کا جہنم کا توشہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا، برائی کو بھلائی سے رفع کرتا ہے، خبیث کو خبیث نہیں مٹاتا۔ یقیناً وہ لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں اور اپنے رب کی آیتوں پہ ایمان رکھتے ہیں، اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جو لوگ دیتے ہیں وہ کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل کپکپاتے رہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، یہی جلدی بھلائیاں حاصل کر رہے ہیں اور یہی ہیں جو ان کی طرف دوڑ جانے والے ہیں۔ آمین۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے پروردگار۔